السلام علیکم ویورز، آج کے اسلام پر خوش آمدید۔ میرے نبی کا چہرہ اتنا نورانی ہے، بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے۔ قانون فطرت ہے کہ جب کائنات میں باطل سر اٹھاتا ہے تو اسے کچلنے کے لیے حق کی طاقت سامنے آتی ہے۔ جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم تشریف لائے۔ اسی طرح جب فرعون خدا بن بیٹھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے مومنوں پر نبی مبعوث کر کے ان پر بڑا احسان کیا جو انہی میں سے ہے اور ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہیوں میں تھا، بالکل ایسے ہی عرب بھی گمراہیوں میں کھویا ہوا تھا۔ ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا، باطل ہی باطل تھا، حق کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ چوری، دھوکہ بازی، جھوٹ، شراب نوشی، جوا، قتل اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے جیسی برائیاں اس قدر عام تھی کہ برائیاں سمجھی ہی نہ جاتی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے شروع ہو جاتے جو صدیوں تک جاری رہتے۔ عرب میں ایک ایسے بچے نے جنم لیا جس نے بڑے ہو کر دنیا میں حق کا بول بالا کرنا تھا اور تمام کائنات کو علم کے نور سے روشن کرنا تھا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، صبح صادق کی سنہری گھڑی تھی۔ ایسے میں ایک عظیم مقدس ہستی نے جنم لیا جس کے منمونے مکھڑے نے نہ صرف اپنی غم زدہ ماں کو ابدی خواہشوں سے مسرور کیا بلکہ ہر دکھ کا مارا مسکرانے لگا۔ تمام کائنات میں جہاں کہیں بھی ظلم اور مصائب نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، یہ نور وہاں پہنچا اور دکھی دلوں کو بہلانے لگا۔ صرف عرب کی سوئی ہوئی تقدیر بیدار نہ ہوئی تھی بلکہ تمام انسانوں کی تقدیر کھل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس دنیا کی کایا ہی پلٹ ڈالی اور تمام دنیا کو منور کر دیا۔ وہ ذات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی جو تمام انسانوں کے لیے رحمت کا باعث بنی ہوئی تھی۔ یہ وہی ذات مبارک تھی کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے عظیم ترین انسان کہلانے کے حقدار ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محنت اور تبلیغ سے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔ سلام ان پر جو تمام جہانوں کی امت کے لیے رحمت بن کر آئے۔